أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. تیسرے پارے کا 14واں رکوع ہے اور سورہ آل عمران ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جب کہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ لوگ ان کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے مددگاروں کو پکارا. واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ دین کا کام کیا کرتے تھے. لوگوں میں تبلیغ کہ دین کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان کی احانت کی. آپ کی زبان سے چند کلمے نکل گئی جس کی وجہ سے وہ لوگ خنزیر بن گئے. اور لوگوں نے اس واقعے کی اطلاع اس وقت کے بادشاہ کو یہودا کو دی کہ ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلے اور لوگوں کا یہ حال ہو گیا. اگر تیرے متعلق نکلے تو تیرا بھی خراب ہو جائے گا. اس سے پہلے کوئی انتظام کرنا چاہیے. بادشاہ نے کہا کہ چند آدمیوں کو مقرر کرو کہ ان کو قتل کر دے. وہ رہے نہیں. پھر ان کی بددعا بھی ان کو نہ لگے. 43 ایک شخص تھا جو ان کے پاس بھی آ جاتا تھا. منافقانہ کردار ادا کیا کرتا تھا.
کچھ پیسے دے کے اس کو منتخب کر لیے کہ تم قتل کرو۔ تو انہوں نے جب محسوس کر لیا ان کی طرف سے کفر، ان کا انکار کر رہے ہیں اور قتل کی طرف رہے ہیں، اس جھوٹ موٹ پہ جب کہ لوگ ان کو قتل کرنے گئے تھے، مخالفت کر رہے تھے، تو پوچھا من انصاری اللہ، میرے مددگار کون ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ وقال الحواریون، تو ان کے مددگاروں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ایمان لائے اللہ پر، وشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہی اس بات پر کہ مسلمان ہیں۔ یہ حواری جو ہوتے ہیں، حواری کے معنی یہ ہے کہ نبی کی خلافت کی اہلیت جس میں ہوتی ہے اس کو حواری کہتے ہیں، خلافت کا حل رہنا، حور سے مشتق ہے۔ 12 تھے، ایک روایت میں آیا کہ صرف 12 آدمی ان کے مددگار تھے ان تمام مجمع میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں اس بارے میں، مطلب یہ کہ ہماری جان جائے کچھ بھی جائے۔ یہ حواری کہتے ہیں سفید پوش لوگوں کو، وہ سفید کپڑے پہنتے تھے اس لیے ان کو حواری کہتے ہیں۔ اس کے عرب میں مشہور ہوگا کہ اس طرح کے رہنے والوں کو کبھی آئے تو حور کہتے ہیں، حور۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آپ گواہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب یہ لوگ پیچھا کیے کہ گھر میں آپ چلے گئے ان سے بچنے کے لیے، لوگ گھر کا احاطہ کر لیے۔ ایک یہ لوگ چال چلے، کفار یہ چال چلے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی کو اطلاع نہ ہو جب تک کہ منصوبہ پورا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا جواب، اصل میں اردو میں مکر کہتے ہیں دھوکہ اور فریب، لیکن عربی میں مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، کوئی پوشیدہ تدبیر کر کے آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، یا جو بھی بات خفیہ تدبیر کرنا۔ وہ لوگ خفیہ چال چلے، اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کیا، ان کو قتل کرنے کی وہ چال چلے، اللہ تعالیٰ ان کو بچانے کی تدبیر کی۔ اور اس وقت انہوں نے کہا کہ من انصاری اللہ، جب جھرمٹ میں آگے پھنس گئے تو اب مدد کون کریں گے میری؟ اب اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، نبی برق ہیں اور اس کام پر معمول ہیں، اور نبی تو بہت ساری چیزوں سے واقف ہوتا ہے، پھر یہ مدد کیوں طلب کرے، وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرے؟ من انصاری اللہ، اللہ کے راستے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی غیر اللہ کی مدد بھی اللہ کے لیے لینا درست ہے۔ خود ایک نبی خود مدد لے رہے ہیں، من انصاری پوچھ رہے ہیں کون مدد کرے گا میری، حالانکہ ان کو رجوع ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، لیکن اللہ ہی کے راستے میں انہوں نے غیر اللہ سے مدد طلب کی کہ من انصاری اللہ، کون مدد کرے گا؟ نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں گے۔ 12 آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بس آپ اتنی گواہی دے دینا کل قیامت کے دن کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ جب وہ گھر میں چلے گئے تو دتیالوس جو تھا
وہ بھی داخل ہو گئے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر یہ کی کہ تتیاریز کی شکل و شباہت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ اللہ کی تدبیر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر کی کھڑکی سے اٹھا لیا۔ اب لوگ انتظار میں رہے، جب دروازہ کھلا باہر آیا اور چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تتیالوس ہوں، لوگ سونے نے پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو قتل کر۔ جو اس کے چاہنے والے تو لوگ پھر ہمارا آدمی کہاں گیا، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چال چلا کہ ان کو بچا لیا اور جو قتل کرنے گئے تھے وہ خود دار پر چڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی خفیہ تدبیر ایسی کرتا ہے، اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت، وہ لوگ یہ کہنے لگے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور انہوں نے اتباع کی رسول کی۔ میں ایک گزشتہ عرض کیا تھا اتباع اور اطاعت میں فرق۔ اطاعت کہتے ہیں اللہ کے احکام کو قبول کرنا، اتباع کہتے ہیں نبی کے عمل کی طرح عمل کرنا۔ اللہ کے عمل کی طرح کوئی عمل نہیں کر سکتا، نبی کے عمل کی طرح عمل کر سکتا۔ اللہ حکم دیتا، نبی اس حکم کو عملی جامہ پہناتے اور اس کو دیکھ کے نقل ماننا اتباع ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم کو لکھ دے مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں، دیکھنے والوں میں۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ مکر کیے، تدبیر چلے، ایک چال چلے، اللہ تعالیٰ بھی ایک چال چلے، ایک تدبیر کیا، خفیہ تدبیر کیا۔ خفیہ تدبیر کو اصل میں مکر کہتے ہیں، چھپی ہوئی تو، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مارنے والی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا کے خود اس کا کام ختم کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ اٹھا لیا۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، وہ وقت یاد کیجئے میرے حبیب جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے اِنِّي مُتَوَفِّيكَ، میں تم کو وفات دوں گا، میں تم کو لے لوں گا۔ اصل میں وفات کے معنی ہے پوری طرح لے لینا۔ وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، وفات تین معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو کسی کو پوری طرح لے لینا، دوسرے موت دینا، اس کو بھی وفات کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں۔ تیسرے نیند کی حالت میں بھی آدمی وفات کی حالت میں آ جاتا ہے، عالم میں آ جاتا ہے۔ یہ تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بے شک میں تم کو لے لوں گا اور تم کو بلند کر دوں گا اور تم کو پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ نہ صرف تم کو بلکہ تمہاری اتباع کرنے والوں کو بھی ان لوگوں پر فوقیت دوں گا قیامت تک کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، انی متوفی کا، میں تم کو لے لوں گا، پورا لے لیا۔ وفات کو بھی وفات اس واسطے بولتے ہیں کہ اس کی مدت عمر پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی روح نکالتی ہے، اور روح اس لیے لے لیتے ہیں کہ روح کا کوئی حصہ جسم میں باقی نہیں رہتا، پورا اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ آدمی جب کسی چیز سے زخمی ہو جاتا ہے، گھائل ہو جاتا ہے، اس کا عضو کٹ جاتا ہے، زخم آ جاتے ہیں، تو روح پوری طرح نہیں لیتی، وہاں کا حصہ جس جسم کے حصے پہ زخم ہوتا ہے وہ حصہ متاثر ہوتا ہے، روح تو جسم میں باقی رہتی ہے، لیکن جب وفات آتی ہے تو جسم کے ہر حصے سے روح کو نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ، پوری طرح روح کو لے لیتا ہے، مدت زندگی پوری کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند کیا، رافع،
رفع رفع کے معنی اٹھا لینا بھی ہے، بلند کرنا ہے، درجات بھی اونچے کرنے کے معنی مانتے ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ورفع فوقهم، یہ درجات کو بلند کرنے کے معنی میں۔ یہ ورافعک الیہ، یہ آپ کو میں لے لوں بلند کروں گا میری طرف، زمین سے نکال لے کے آسمان کی طرف بلند کروں گا، ورافعک الیہ، اور آپ کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ لے لوں گا۔ دوسرے ہے کہ انی متوفیک، میں آپ کو وفات دوں گا بعد میں، اب آپ کی مدت عمر تو پوری نہیں ہوئی، میں مدت عمر آپ کی جو دی گئی ہے پوری کروں گا، وہ اب آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، مدت عمر آپ کی پوری کروں گا، بعد میں کروں گا، پھر وقت اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ، آپ کو بلند کروں گا۔ کئی حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، مطلب یہ ہے کہ وفات نہیں ہوئی، مرے نہیں، وہ تو ہے اللہ نے ان کو اٹھا لیا، پھر وہ آئیں گے، بعد میں آئیں گے، پھر ماں باپ کی زندگی جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی پوری کریں گے، پھر تب وفات آئے گی، اللہ ان کو موت دے گا اس میں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہی دین لے کے آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تبلیغ و ارشاد کریں، تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، اور سب سے آخری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی آخر زمان کے علاوہ۔ حضور میں ان میں بہت قرب ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، حضور تشریف لائے، اور ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، تمام ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے کامل تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ لوگ تو بعض انبیاء پر ایمان رکھتے، بعض پر نہیں رکھتے، ہم تو اللہ کی طرف سے انبیاء رسول آئے ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم کو بعد میں وفات دوں گا، تمہاری مدت عمر ہونے کے بعد۔ نشو و نما کا مقام زمین ہے، جب سے عیسیٰ علیہ السلام اٹھا دیے گئے تو اب نشو و نما ان کی موقوف ہوگی، وہ رہے آسمان میں، 33 سال کی عمر میں اٹھا دیے گئے، وہ 30 سال کی عمر میں ان کو کتاب دی گئی، اب 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، اب صدیوں بعد جب آئیں گے یہاں تو ان کی عمر 33 سال ہی رہے گی، آسمان میں رسولمان نہیں ہے۔ پھر ماں باپ کی مدت پوری کریں گے، بعض لوگوں نے کہا آپ کی عمر 72 سال ہوگی، وہ 40 سال اس زمین پر رہیں گے۔ اب جو آئیں گے وہ خلیفۃ الرسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے، خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے، آپ کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، مگر ان کی نبوت منسوخ نہیں رہے گی، نبوت اپنی جگہ باقی رہے گی، نبوت کا نسخ نہیں ہوگا، لیکن آپ امت محمدیہ کے درمیان حضور کے نائب کی حیثیت سے رہیں گے، نبوت کا بھی تعلق رہے گا، اور مثلا ایک جگہ کا حاکم جب دوسرے کسی مقام پر جاتا ہے تو وہاں کا حاکم نہیں ہوتا، حاکم اپنے ملک میں تھا، اپنے ملک میں کوئی عہدے پر تھا، وہ وہاں جب جائے گا تو وہ حاکم تو نہیں رہے گا، وہاں کے حساب سے جو کچھ ہوگا، لیکن اس سے جو یہ حکومت تھی یہ منسوخ نہیں ہوگی، باقی رہے گی، اس سے نبوت ان کی منسوخ نہیں ہوگی، نبوت باقی رہے گی۔ اب وہاں رہیں گے تو حضور کے خلیفہ کی حیثیت سے، حضور کے نائب کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے، تبلیغ دین کا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تو اچھی آسمان میں فرشتوں کے ساتھ رکھا ہوں، فرشتوں کا رہنے کا مقام آسمان جنت نہیں ہے، آسمان میں رہتے ہیں فرشتے، بہتر صحبت میں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اچھی صحبتیں ان کو عطا کرتا ہے۔
روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے جن انسانوں کو اللہ نے چنا ہے تو ابتدائے پیدائش سے لے کے قیامت تک کے لیے انبیاء کے بعد جو بہترین نفوس تھے حضور کی صحابت کے لیے ان کو چن لیا. بڑا اللہ نے ان کے ساتھ کر کے معاملہ کیا. اسی طرح کسی کو اچھی صحبتیں نصیب ہوتی ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی صحبتوں کا انتظام کیا اپنے فضل سے اس کی اچھی صحبتیں نصیب کیا. حضور کے صحابہ بنا دیا ان اس کے بعد والوں کو تابعین بنا دیا. صحابہ کی صحبتیں نصیب. اچھی صحبت کا ملنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور میں پاک کروں گا تم کو لوگوں کی تہمتوں سے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو تہمتیں لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں ان سے پاک کروں گا. نہ صرف تم کو وجاعل الذین اتبعوک ان لوگوں کو بھی جو تم آپ کی اتباع کرتے ہو ان پر غلبہ عطا کروں گا فوقیت دوں گا قیامت تک کے لیے. چنانچہ وہ انصاری جو تھے عیسائی آج بھی دنیا میں عیسائیوں کو غلبہ ہے یہودیوں پر. کہیں بھی دیکھ لو یہودیوں کی کوئی مستقل حکومت نہیں ہے. عیسائیوں کی بے ساکیوں پہ ہے. تمام امریکہ وغیرہ سب نصرانی لوگ عیسائی انہیں کی مدد پر وہ حکومت قائم کیے اور انہیں کو غلبہ ہے اور قیامت تک رہے گا فرما اللہ تعالیٰ. اور چونکہ یہ لوگ بعض انبیاء کو مانتے بعض کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامل اتباع کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ امت محمدیہ ہے کہ وہ جو تصدیق کیے تھے اس توریت کی انجیل کی وہ سب مسلمان مانتے ہوئے. تو مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے غلبہ حاصل رہے گا. ثم الیہ مرجعکم پھر میری ہی طرف تم کو لوٹ کے آنا ہے. فاحکم بینکم میں تصفیہ کروں گا تمہارے درمیان میں اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. فیما کنتم فیہ تختلفون قیامت میں تصفیہ ہوگا. قولی تصفیہ تو یہاں ہو ہی رہا ہے, عملی تصفیہ وہاں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تصفیہ کو اٹھا کے رکھا ہے تو پھر انبیاء آئے کے لیے انبیاء کے بھیجنے کی غرض کیا تھی؟ یہ تو تصفیہ کر کے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کے احکام ہیں. تصفیہ تو کر دیا تو یہ قولی تصفیہ ہے. عملی تصفیہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا. تو معلوم ہوا غیر اللہ سے بھی مدد لینا انبیاء کی سنت ہے. جیسے نبی نے کہا کہ من انصاری اللہ, اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے غیر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے دین کے راستے میں مضبوط ہونے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون میری مدد کرے گا. حالانکہ حکم الحاکمین ہے, اسرار الخالقین ہے, خود فرما رہا ہے اس معاملے میں میری مدد کون کرا. معلوم ہے سنت الہی بھی ہے, ان سے طلب کرنا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان کو عذاب شدید دوں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. کافروں کو کوئی مددگار کبھی بھی نہیں ہے. دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کے اوپر آسانی کر دیتا ہے. یہود جب عیسیٰ علیہ السلام کو ستاتے, ان کی نافرمانی کرتے, ان کے ساتھ گستاخی کرتے, اللہ اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت اضافہ کر دیتا ہے. اور محلت دیتا قرآن میں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم, اللہ مدت بھی دراز کر دیتا اور تماشا بھی دیکھتے رہتا. تو کسی کو اگر کوئی خوشحالی یا فراوانی مل جائے باوجود احکام الہی کی مخالفت کے تو یہ سمجھنا کہ اب اس کا اللہ تعالیٰ کے عذاب اس سے قریب ہوتا جا رہا ہے. فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا دنیا میں مصائب آئیں گے, آلام آئیں گے, ان کو آخرت کا عذاب تو ہوگا.
اور کافر کی کوئی نیکی دنیا میں کتنی بھی کہ وہ آخرت میں کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کے عمل کا پورا بدلہ دے گا۔ یوفی یا وفات، یہ بھی وفات سے ہے، پورا دینا۔ وہ بھی آیا تھا وفات سے، یہ بھی آیا تھا وفات سے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ دوست نہیں رکھتا۔ معلوم ہوا ایمان اور عمل صالح دونوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ان کو پورا اجور دے گا، پورا بدلہ دے گا ان کے کاموں پر۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ نصیحت ہے، حکمت کی باتیں ہیں جس کو ہم پڑھ کے تم پر سنا رہے ہیں، تم پر جو تلاوت کر رہے ہیں اس میں نصیحت بھی حکمت بھی۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بے شک اللہ کے پاس آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہ نصارہ ان کو اللہ کہتے تھے یا اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اس کی تردید کر رہا قرآن کو۔ جب نجران کے عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا اسلام لا و ایمان لا، تم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ حضور فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، خنزیر کھاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، پھر اوپر ایمان لاؤ۔ جب حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تم قرار دیتے تو پھر آپ بتائیے، انہوں نے نصرانیوں نے پوچھا آپ بتائیے کہ عیسیٰ کے باپ کون ہیں؟ بن باپ کے عیسیٰ ہیں تو اللہ کے بیٹے تو اور کیا ہے؟ بہت ساری احادیث ہیں، سے پوچھا گیا کہ بھئی عیسیٰ کھاتے تھے، پیتے تھے، جسم تھا ان کو، رفع حاجت کرتے تھے، سبھی کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑی منزہ ہے، یہ اللہ کے بیٹے کیسا ہوتے ہیں؟ تمہارے عقیدے کے مطابق تم خود بول رہے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، تمہارا عقیدہ تو یہ ہے نا؟ تو اب بتاؤ اللہ اگر ہوتا تو لوگوں سے قتل ہوتا، لوگ اس کو سولی پہ چڑھا دیتے۔ اگر تم کو یہی عقیدہ ہے تمہارا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو تم کو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا ہے اللہ ماننا پڑے گا۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ عجیب کی ہے۔ ان کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں تو تھی ان کی، آدم علیہ السلام کو نہ ماں تھا نہ باپ تھے، بن باپ ماں کے پیدا ہوئے تو زیادہ اور عجیب ہے ان کی، تو ان کو تو اور زیادہ تم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ان کو کیسا مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے اللہ کے پاس۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال، پھر کہا کہ ان سے کن ہو جا تو فیکون ہو۔ اللہ نے مٹی سے پہلے پتلا بنایا، اس کے بعد وہ فنفخ فیہ من روحی، اللہ نے روح کچھ بھی یہاں فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے خون سے پیدا کیا، اس میں بھی جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی ایسا ہوا۔ تو اس سے زیادہ عجیب بات ہے، تو ان کو بھی اللہ کا بیٹا بولنا چاہیے۔ تم وہاں تو عقیدہ نہیں ہے تمہارا، یہ صرف تمہارا عقیدہ یہاں ہے۔ بولے میں عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، پرندے مٹی سے پرندے بنا کے اڑا دیتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ کمال کی بات نہیں ہے، مٹی سے مردے کو زندہ کرنا، بھی جسم ہے نا، ایک زندہ اور مردہ جسم میں مشابہت جسم کی ہے، مردے کا بھی جسم ہے، زندے کا بھی جسم ہے، دونوں چیزیں ہیں نا، مشابہت تو زیادہ ہے۔ ایسا کرنے سے کیا اللہ کے بیٹے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو معجزات دیا ہے؟ جب وہ درس میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے مکتب میں، تو مٹی سے پتلا پرندہ بنائے اور اس میں
پھونک دیتے تھے اللہ کے حکم سے. جان تو اللہ ہی ڈالتا تھا, اللہ ہی خالق ہے نا. اسی پتلا بناتے تھے اس میں اور اللہ کے حکم سے اس میں روح ڈال دیتے تھے, اللہ ہی ڈالتے تھے اور اڑا دیتے تھے. اور انہوں نے بدماشی سوال کیا تھا کہ چنگاڑا بنائیے, بڑی سخت ہے, وہی بنائے. جب تک ان کی نظروں میں رہتی وہ اڑتے رہتی تھی, جب ان کی نظریں ختم گر کے مر جاتی تھی. انہوں نے 4 آدمی کو زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے. ایک بڑھیا کے بیٹے کو, ایک جنازے میں جا رہا تھا, اس کو, اپنے دوست کو, اور سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد تھی, ان کو زندہ کرے. تو بولے کہ ذرا ان کو تو بہت دن ہوا, 500 سال ہوا مر کے, وہ ہزاروں سال ہوا, ذرا ان کو تو زندہ کیجیے. قبر پہ کھڑے رہ کے ان کو پکارے تو نکل گیا. ان کا ایک لکڑی تھی جس سے مارتے تھے, ان کو بھی زندہ ہو جاتا. اڑتے بولے کیا قیامت آ گئی؟ بولے نہیں آئی, میں نزا کی تکلیف سے گزر چکا ہوں, پھر یہ تکلیف برداشت نہیں کرتا, لہٰذا مجھے پھر واپس کر دیا. صدیوں پہلے مرنے والے کو بھی زندہ کیا. اللہ تعالیٰ ایسے معجزات دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح خلقہ من تراب, ان کو پیدا کیا اللہ مٹی سے. ثم قال له, پھر کہا کن فیکون, تو ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہے, پہلے مٹی سے بنائے, پھر اس کے بعد کن کہا اللہ نے. علم الہی میں تو آدم علیہ السلام تھے, ابھی وجود میں نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پتلا بنا کہ جب وہ بھوکا تھا, بھائی جب علم الہی میں تھے تو اس کا ظہور بھی ہو جائے. الحق من ربک, یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. فلا تکن من الممترین, شک کرنے والوں میں تو جائے. یہ حضور کو فرمایا جا رہا ہے. تو کیا نعوذ باللہ حضور شک کیا کرتے تھے اللہ کے کلام میں؟ انبیاء تو ہوتے تھے سب جاننے والے. یہ امت کی تعلیم کے لیے, آئندہ نسل انسانی قیامت تک اللہ کے کلام پر کسی بارے میں ایک حرف پر بھی شک نہ کرے. اگر ایک حرف پر بھی قرآن کے شک کیا یا تردد کیا تو ایمان چلا جاتا. اسی طرح حدیث شریف کا بھی یہ حکم ہے. قرآن اور حدیث کا دونوں کا حکم ایک ہے, درجات میں فرق ہے. وہ اللہ کا کلام ہے, رسول کا ہے, شک نہیں کرنا چاہیے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, جبکہ علم آ گیا ہے پوری طرح سے, اب اس کے بعد بھی وہ آپ سے جھگڑتے ہیں میرے محبوب بن گئے. نجران کے عیسائی, تو آپ ان کو مباہلے کی دعوت دی. مباہلہ کہتے ہیں, مباہلے کے لغوی معنی یہ ہے کہ پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. مبالغہ بولتے ہیں پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. ہر فریق یہ بولے کہ اگر میں وہ فریق سچائی پر نہیں ہے تو اس کو الگ کر, یہ دونوں سے جو سچائی پر نہیں ہے اس کو الگ کر. جو سچائی پر ہے اللہ اس کو باقی رکھے. لعنت ہے, اللہ کی لعنت کے معنی رحمت سے دور ہونا ہے, لعنت کی دعا کرنا ہے. اور لعنت صرف کافر ہوتی ہے, مسلمان پر لعنت نہیں ہوتی. مسلمان اللہ کی رحمت سے قریب ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اب یہ جھوٹ بولتے وقت جب مسلمان ہے تو پھر لعنت کیسی ہوتی ہے؟ ایمان پلٹ کے آ جاتا ہے. جب جھوٹ بولتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے آدمی کا سر سے. جب جھوٹ کا عمل فعل ختم ہوتا ہے تو ایمان پھر پلٹ کر آ جاتا ہے. ایسے بہت سارے معصیت کی چیزوں میں, جبکہ کہا کہ مومن کبھی زنا نہیں کر سکتا, مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, حالانکہ بہت سارے ایمان والے ایسا کرتے ہیں, تو فرمایا بوقت عمل ایمان ان کا نکل جاتا ہے. اس وقت مومن نہیں رہتا. اگر اس عمل کی حالت میں موت آ جائے تو کفر و خاتمہ ہو. جب وہ فعل ختم ہو جائے تو پلٹ کر پھر ایمان آ جاتا ہے, سر سے اٹھ کے ایک بارش اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. الحق من ربک فلا شک مت کیجیے. اب جھگڑنے لگے اس بارے میں تو مبالغے کی دعوت دیجیے. آپ نے مبالغہ کہتے ہیں اس طرح کہ عاجزی کے ساتھ لعنت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, آپ سے جھگڑنے لگے اس بارے میں باوجود علم آنے کے, تو آپ بلائیے. فقل تعالوا, آؤ, ندعو ابناءنا وابناءکم, ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں, تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں گے, تم بھی اپنے عورتوں کو بلاؤ.
ہم بھی خود آئیں گے، تم بھی خود آؤ۔ اصل میں مباہلے کے لیے بیٹوں عورتوں کو بلانا ضروری ہے، خود آدمی تنہا بھی مباہلہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے پاس مباہلہ کریں گے اور تمہارے ہمارے بارے میں تصویر ہو جائے گا۔ آخری اگر دلیل سے نہیں مانتے ہیں، کوئی دلائل تم کو دیے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کئی دلائل تم کو دے دیے ہیں، اگر نہیں مانتے تو آخر مباہلہ کریں گے۔ آ جاؤ، تنہا بھی آدمی مباہلہ کر سکتا ہے۔ اس 7 دن تو اس لیے لے گا ہے کہ اور زیادہ قوی ہو جائے۔ تم بھی بلاؤ، بھی بلائیں گے۔ اور وہ جو تھے نقیب نجران کے عیسائیوں میں اور سید جو تھے، انہوں نے سن کر کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہ یہ حقیقت میں نبی ہے، سے مباہلہ کریں گے تباہ برباد ہو جائیں گے، صورتیں بدل جائیں گے، اس سے مباہلہ مت کرو، لہٰذا ان کی بات مان لو۔ حضور نے فرمایا 3 باتیں پیش کی تھی، یا تو مسلمان ہو جاؤ، مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دو، اور جزیہ بھی نہیں دیں گے مسلمان بھی نہیں ہوگے تو ہم ان سے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جزیہ دینا قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے آپ سے، ہم جزیہ دینے تیار ہیں، سال میں 2 مرتبہ جزیہ ادا کرتے ہیں۔ حضور فرمائے اگر یہ مباہلہ کر لیتے اس وقت تو ان کی پوری نسل بڑھ جاتی، کوئی باقی نہیں رہتا، ان کی صورتیں بدل جاتی۔ اب یہ مباہلہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اب بھی مباہلے کی کوئی صورت باقی ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کیا کبھی؟ بعض اللہ فرمایا اب بھی مباہلہ ہو سکتا ہے، جب دلائل سے ہو جائے پوری باتیں تو مناظرہ ہوتا، مجادلہ ہوتا، پھر مباہلہ بھی۔ مناظرہ ایک دوسرے کے دلائل دے کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب یہ ثابت نہ ہو تو پھر مجادلہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوڑا ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے یا مباہلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ تو کچھ صورت اب بھی باقی ہے کہ مباہلے کی، کفار کے ساتھ کبھی بھی ایسا موقع ہو جائے تو کوئی مومن ایسا مباہلے کی دعوت دے سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہم تو صداقت پر ہیں، حقیقت پر ہیں، وہ مان رہے نہیں، اب وہ لوگ تیار ہوئے اس کے لیے، تو مباہلے کے اللہ کی بارگاہ میں لعنت کی دعا کرتے ہیں۔ 1 سال کے اندر سب تباہ برباد ہو گئی، کوئی نسل ان کی باقی نہیں رہتی۔ حضور نے کو دعوت دی تھی، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تم جھوٹ بول رہے ہیں، مباہلہ نہیں کیا وہ چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مباہلے میں خود اپنے ساتھ اپنی دونوں نواسوں اور اپنی صاحبزادی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ رکھا۔ روایت میں آیا کہ حضور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ گود میں لے لیے تھے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑ لیے تھے، سیدہ فاطمہ پردے میں پیچھے تھی، ان کے پیچھے سیدنا علی تھے۔ اس لیے فرمایا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم اللہ، نواسوں کو بھی بیٹے کہا جا سکتا ہے، ابناءنا وابناءکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابزادیوں میں صرف ایک ہی سے حضور کی پوری نسل چلی آ رہی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 3 صحابزادیوں سے اولاد باقی نہیں رہی، ختم ہو گئی، ان کی بھی وفات ہو گئی، صرف ایک ہی صاحبزادی کی اولاد سے چل رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں دونوں نواسوں کو بٹھا لیے تھے، فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں۔ ان هذا لهو القصص الحق، یہ وہ تفصیلات ہیں، حقائق ہیں، قصص ہیں جس کو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ بیان کرتا ہے، حق کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست عزت والا بھی، حکمت والا بھی، اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ اللہ کی رسی کو جو مضبوط تھامے ہوئے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں،
نہ دل ان کے پراگندگی کی حالت میں رہتے ہیں، نہ ذہنوں میں متفرق الخیالی آتی ہے، اللہ کے رسے کو مضبوط تھامے ہوئے ہیں اور سب پر ایمان رکھتے ہیں جو حضور نے خبر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حال تھا، اٹھا لیے۔ جب آئیں گے، جب حضور کے خلیفہ کی حیثیت سے وہ شام میں مسجد اقصیٰ کے ایک مینار سے، جب کہ لوگ تکبیر کہنے کے لیے تیار کھڑے رہیں گے اقامت کے لیے، وہ مینار سے اتریں گے، ان کے بال بالکل سیدھے رہیں گے اور پانی ٹپکتا نظر آ گیا، لوگ خوبصورت ہوں گے بہت، اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا، دجال کو ماریں گے، وہ قتل کریں گے۔ امام تو حضور کی امت سے امام مہدی آئیں گے، 40 سال رہیں گے، بعض روایت میں آپ 45 سال میں، پھر دنیا میں شادی بھی کریں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض انبیاء بھی بغیر شادی کے چلے گئے ہیں، جبکہ شادی کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نوجوانوں سے خطاب ہو کے، اگر تم میں استطاعت ہو تو شادی کرو، استطاعت نہ ہو تو نہ کرو۔ تو بعض لوگوں میں جو لوگ حضور کے امت میں اولیاء کبار میں سے گزرے ہیں کہ شادی نہیں کی، تو یہی استطاعت نہیں تھی ان کے اندر۔ استطاعت کے مراد یہ کہ جسمانی طور پر یہ قابل نہیں تھے، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا لگاؤ تھا کہ اس طرف یا خواہشات کی طرف کچھ بھی ان کو میلان نہیں تھا۔ جب میلانی نہ ہو تو استطاعت سے باہر آتا، جسمانی کمزوری نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی۔ اور آدمی مسئلہ فقہ کا یہ ہے، کوئی آدمی میں اگر استطاعت نہ ہو پالنے کی تو نکاح نہ کرے، خواہشات کو دبانے کے لیے روزہ رکھے۔ وہ ایک استطاعت یہ تھی نہیں تھی ان میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب میں ایسے پیش آتے کہ انہیں اسی کی فکر تھی، خواہشات کے اندر ذرا میلان نہیں تھا، کوئی چیز تھی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری، جس کو رابعہ عدوی بھی کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں بھی اس میں پریشان ہوں، تم میں سے اگر کوئی اتنا خواہش مند ہے تو یہ ضمانت دے دے مجھے۔ حسن بصری بھی ایک مرتبہ اپنا رشتہ دیا تھا، مجھے یہ ضمانت دے کہ میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، میں پل صراط پہ سے پار ہو جاؤں گی آسانی تک۔ اگر یہ ضمانتیں دے دے تو میں تیار ہوں، کوئی ضمانت تو نہیں دے سکتا ایسا۔ تو ابھی اسی میں متوجہ ہوں تو ادھر تیاری نہیں مجھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ روگردانی کریں، پلٹ جائیں، نہ مبالغہ کریں نہ آپ کی بات سنیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، بس اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والے کو، اللہ کو علم۔ تو وہ اپنی جانوں کو تو بچا لیے مبالغہ نہیں کر کے، جزیہ دینا مان لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے لیے صلح کیا، تم انصاری ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہو، تو تم قیامت تک یہودوں پر غالب رہے گے، اور امت مسلمہ عیسائی اور یہودیوں دونوں پہ غالب رہے گی، کہ وہ پوری اتباع کرنے والے رسول کی تو یہ ہیں، ان کی طرح بعض کو نبی مانے بعض کو نہیں مانے، تمام انبیاء کو برحق مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ بھئی میں تمہارے لیے خوشخبریاں نعمتیں لے کے آیا ہوں، حرام چیزوں کو حلال کر دوں گا۔ بولے یہ پہلی کتاب کی تصدیق بھی کرنے والے ہیں، توریت میں جو چیزیں حرام تھی تم حلال کیسے کرتے؟ پھر بولے آپ تصدیق کر رہے ہیں، توریت میں جو چیزیں بیان کی گئی اس کی یقیناً تصدیق کریں گے۔ اگر اس زمانے میں حرام تھی تو یہ کہیں گے اس زمانے میں حرام تھی، لیکن جب نبی بدل دیتا ہے تو شریعت میں جزوی طور پر کہیں نہ کہیں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ چیزیں اس زمانے کی امت کے لیے حلال ہوئی کہ جب انجیل آ جائے، اس زمانے میں حرام تھی، میں حلال کر رہا ہوں، تمہارے لیے نفع کی چیز بتا رہا ہوں، تمہارے لیے ایسی چیز نشانیاں لے کے آؤں، وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ نشانیاں تمہارے۔
حرام کو حلال کر دے رہا ہوں. تمہارے اس زمانے کے لیے یہودیوں پر حرام تھی, اس زمانے میں حلال کر دینے. اونٹ کا گوشت حرام تھا, تمہیں حلال کر دینا. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے خنزیر کو مار ڈالیں گے, کانا دجال کو مار ڈالیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف دفاع کریں گے. اب کوئی کافر نہیں رہے گا اس کو. غلبہ اس طرح بھی امت محمدیہ کا ہو جائے گا کہ سب کے سب ایمان والے ہو جائیں گے. 40 سال آپ رہیں گے, پھر آپ کی وفات ہوگی. مومن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار یہ کیا تھا کہ مجھے بھی دفن کیجیے حجر شریف میں جگہ ہو. حضور بولے یہ کیسا ہو سکتا ہے, اس میں تو ایک ہماری جگہ ہے, ایک صدیق کی جگہ ہے, ایک صدیق ہوگا, ایک فاروق ہوگا, ایک عیسیٰ علیہ السلام ہوگا اس کے اندر. 4 کی جگہ ہے اس میں, تو وہاں آپ دفن کیے جائیں گے. پھر وہ چاروں ایک ساتھ اٹھیں گے قیامت میں. سب سے پہلے حضور اٹھیں گے, پھر اس کا دین سب. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیا کہ عیسیٰ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی, لیکن ایک شبیہ بنا دی گئی تھی. اللہ نے خفیہ تدبیر یہ کی کہ مارنے آئے تھے ان کو تو ان کی شکل ایک آدمی بنا دیا اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو مار ڈالیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کھڑکی کے ذریعے آسمان میں بلند کر دیا. چونکہ آسمان کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے, وفات دیا اس معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عارضی طور پر نیند غالب کر دی, اور اب فرشتوں کے ساتھ وہ آسمانوں میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب وقت پر کرے گا دوبارہ آئیں گے, اپنی عمر کے بقیہ پورے دن مکمل کریں گے دنیا کے اندر, پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور حضور کے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے, اور نبوت ان کی منسوخ نہیں ہوگی. یہ عقیدہ ہے تمام اہل سنت والجماعت کا. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نہیں. اب وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا, عیسائی سمجھتے ہیں ہمارے گناہوں کو کفارہ ہو گیا ہے, لیکن حضور نے یہ تعلیم نہیں دی. نہ وہ مارے گئے, نہ قتل کیے گئے, نہ ان کو سولی پر چڑھا گئے. خود ان کو ابن اللہ اگر کہہ رہے تو دلیل میں یہی فرمایا حضور ہے, تم خود بولو اگر اللہ مانتے ہو, تم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو, تو پھر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قتل کیے گئے, سولی پر چڑھائے گئے, تو کیا اللہ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا کمزور ہے؟ عقل سے تو رسم کو جب عقلی تمام دلائل حجت دینے کے بعد بھی نہیں سمجھے تو آپ نے بولا ہے وہ بحالہ کرے گا. اب ٹک نہیں سکتے تم اس میں, آخری مرحلہ ہے وہ بحالہ. اب کبھی کوئی قرآن و حدیث کے خلاف کوئی ایسی بات ہو جائے, ایک واقعہ لکھے ہیں بعض علماء, حضور کے علم غیب کے بارے میں ایک مولوی صاحب کو شبہ تھا, وہ مانتے نہیں تھے. دوسرے اس کے دلائل دے رہے تھے, مشکات سے نکال کے حدیث دیے, بولے مشکات کوئی کتاب نہیں. انہوں نے ترمذی سے نکال کے حدیث دی, تو غصے میں آ گئی ترمذی میں. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ معروضہ کیا, پروردگار عالم اگر یہ سچائی میں جو پیش کر رہا ہوں تو سامنے والے کو 1 سال کے اندر ہلاک کر دے میرے سامنے. چنانچہ معاملہ ویسے ہوا, اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری مبتلا کر دیا, اطباء نے کہہ دیا خود اس زمانے کے کہ کوئی بیماری نہیں ہے عذاب الہی, اسی بیماری میں وہ رخصت ہو گئی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, آخری صورت ایسی ہوتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا کسی کے لیے, اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے, اور سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا. اس سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے. دعا و سلاح المومن جو بولے حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. گولی بم سب اپنی جگہ رہیں گے, لیکن ایک دعا اپنی جگہ رہے گی. تمام چیزوں کو دعا بیکار بھی کر سکتی ہے, کارگر بھی کر سکتی ہے. کوئی آلہ ایسا ہے ایجاد نہیں ہوا اب تک کہ ان چیزوں کو روک دے. ایک شخص ڈال دیا بم, اگر اوپر سے ڈالا اور نیچے گر کے پھٹ جائے گا, تو اوپر سے گرانے کے بعد روکنے کی کوئی ترکیب نہیں ہے. لیکن مومن کے پاس ہتھیار ہے, اگر دعا کر دیا اللہ قبول کیا, بم معلق رہ جائے, نہیں گرے گا زمین. اس لیے آخری ہتھیار یہی ہے کہ آپ مبالغہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. دعا سے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس سے یہ سبب بھی ملتا ہے کہ آدمی اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا.
اور دعا کرنا. اور دعا کے لیے حدیث میں بھی آیا کہ عبادت کا مقصد بھی ہے. جو کچھ عبادت کرتے ہیں اس کا مقصد بھی ہے, اور دعا عبادت بھی ہے. اور عبادت سے اگر تکبر کے طور پر اعراض کریے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو تکبر کر رہا سیدخلون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین, میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا. تو دعا ہمیشہ کرنا, نماز پڑھ کے عبادت کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو جانا. اپنی بقیہ نمازیں مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ اپنی معروضات, اپنی دنیاوی زندگی, اپنی آخرت کی زندگی اور اپنی ضروریات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. حدیث شریف میں آئے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کے برابر. مظلوم کی دعا اگر وہ جب تک ظلم کا بدلہ لے دے عرش سے ٹکرا جاتی ہے, رہ جاتی ہے. آج ہی ہم نے حدیث شریف بڑی سنائی ہے کہ 5 آدمیوں کی دعا ایسی مقبول ہو جاتی ہے. ایک مظلوم کی دعا جب تک کہ وہ ظلم کا بدلہ نہ لے, ایک حاجی کی دعا جب تک کہ وہ سفر سے گھر تک واپس نہ آئے, ایک مجاہد کی دعا جب جہاد میں جاتا ہے تو شہید ہو کے اپنا عطا پتہ برخاست کر دے, اس کو کوئی پتہ نہ لگے, ایک بیمار کی دعا جب تک کہ وہ بیماری سے صحتیاب نہ ہو, اور ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں اس کے غیاب میں کرنا. اور حضور نے فرمایا کہ اس فرمانے کے بعد اس میں سب سے کارگر اور فوری قبول ہونے والی دعا ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جبکہ وہ غائب ہے. ہم سے لوگ دعا کی خواہش کرتے ہیں کسی سے آپس میں ایک دوسرے سے, تو اس کے غیاب میں کبھی یاد آ جائے تو گھر میں یا کبھی عبادت کے وقت اس کے لیے دعا خیر کر دینا, بڑی مقبول ہو جاتی ہے. سامنے تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو دکھانے کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن اس کے غیاب میں تو کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی, اور پورے اخلاص کے ساتھ دعا کی جاتی ہے. تو جب بھی یاد آ جائے کسی کے حق میں دعا کرنے کے لیے کوئی کہا ہو تو یاد آنے کے بعد اس کے حق میں دعا کر دینا. اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اس کے لیے دعا کرنے والے. جب آدمی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے دعا کراتا ہے کہ اگر کہیں کہ ہم اللہ وہ بیماری سے فلاں شخص نے مجھ سے کہا تھا صحت کی دعا کرنے کے لیے, میں دعا کرتا ہوں اس کو صحت دے, تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے پیچھے جو کھڑا تھا کہتا ہے اللہ اس کو صحت دے, جو اس کو فطرے سے بچا رہے, تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے. تو انسان کی دعا سے زیادہ فرشتے کی دعا تو زیادہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بہتر اجر اس کو دیتا ہے. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بزرگان دین کے واقعات جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. حضرت سید سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی پاس ایک عورت خدمت کیا کرتی تھی. اس کا ایک لڑکا ایک معلم کے پاس پڑھ لیا. ایک مرتبہ معلم اپنے کسی کام سے اس کو پانی لانے کے لیے بھیجا. اتفاق سے خبر آئی کہ بچہ جو گیا تھا وہ پانی میں ڈوب گیا. اب اس کی ماں کو کیسے اطلاع دی جائے کہ بیٹا ڈوب گیا. معلم کیا کرا, حضرت سید سبکی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں عرض کر دیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا. سید سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند مریدین کو ساتھ دے کے اس عورت کے پاس گئے اور اس کو صبر کی بہت تلقین کرتے رہے, صبر کے فوائد فضائل بیان کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا تمام چیزوں پر احساس دلاتے رہے. وہ عورت بہت دیر سننے کے بعد یہ عرض کی, آپ یہ تلقین مجھے کیوں کر رہے ہیں اس وقت پر؟ صبر کرنے کے یہ فضائل ہیں, یہ فضائل ہیں. اللہ کی چیز اللہ ہی اگر لے لے تو اس پر آدمی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس وقت آپ فرمائیں کہ ہمارا بیٹا جو مولوی کے پاس پڑھتا تھا وہ ڈوب گیا ہے. اور اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, میرا بیٹا ڈوب کے نہیں مر سکتا. کہاں پتا مجھے لے چلو. اس مقام پر لے گئے اسے. وہاں جب پہنچی تو اس نے آواز لگی اپنے بیٹے کا نام دے کے, تو بیٹا جواب میں لگا اماں میں ہوں. تو خود عورت پانی میں اتر کے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے نکالی اسے. تو سید سبکی رحمۃ اللہ علیہ یہ معاملہ دیکھ کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہے. وہ فرمائے کیا معاملہ؟ تو جنید بغدادی نے حضرت سید سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یہ عورت اللہ اور رسول کے احکام پر پوری عمل کرتی تھی, اطاعت فرما برداری بھی کرتی تھی, اس میں اسلام پر بھی عمل کرتی تھی. انبیاء
اور اللہ تعالیٰ اس کو معاملہ سے باخبر کر دیتا تھا. چونکہ اس معاملے میں اللہ نے اس کو باخبر نہیں کیا تھا، اس کو پورا یقین ہوگا کہ میرا بیٹا ڈوب نہیں سکتا، اس لیے آواز لگائی اور زندہ ہو. تو معاملہ یہ ہے، اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. اب تاریکی باقی نہیں رہتی اس کے، اس روشنی میں آدمی سب کچھ دیکھنے لگتا ہے. جو چیزیں نہیں نظر آتی ہیں اس کو نظر آتی ہیں، کیونکہ روشنی اندھیرے کو دور کر دیتی ہے. اور یہ وہ روشنی ہے سورج کی طرح نہیں ہے. روز کی روشنی جب نکلتی ہے تو پھر غائب بھی ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ جو روشنی آتی ہے ایمان اور اطاعت فرمانبرداری کی، عمل صالح کی، یہ کبھی مندمل نہیں پڑتی. تو اس کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ تو باخبر کرتا ہے مجھے، میرے بیٹے کی موت سے تو باخبر نہیں کیا، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے. آواز دی تو پلٹ کے آ گئی ہے. اس لیے سب رحمۃ اللہ علیہ کے پلٹ کے جب جواب دیے جنید بغدادی، تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ایسا کرتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اطاعت فرمانبرداری کا راستہ ہمارے لیے بہتر ہے، جس سے دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ روشن دلوں میں چہل قدمی کیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کو روشن کرنے کے ذرائع یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح میں اختیار کیا ہوا.